بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین۔ اگر ہم ذرا تصور کریں کہ ہم کسی انتہائی اہم میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے ایک ایسا فیصلہ ہو رہا ہے جو سراسر غلط یا ناانصافی پر مبنی ہے۔ بالکل ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، ہتھیلیوں پر پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور ذہن فوری طور پر خاموش رہنے کے 100 بہانے تراشنے لگتا ہے۔ ہاں بالکل۔ حالانکہ وہاں سامنے کوئی خونخوار شیر تو نہیں کھڑا، محض چند لوگ بیٹھے ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اپنے مطالعاتی ذرائع یعنی کلاسیکی اسلامی عبارات، قرآن و حدیث اور عربی ادب کی مدد سے اسی مخصوص انسانی رویے کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں جسے ہم بزدلی یا الجبن کہتے ہیں۔ یہ جو منظر کھینچا ہے نا، یہ دراصل بزدلی کی سب سے عام اور جدید شکل ہے۔ اصل میں ہم اکثر بزدلی کو صرف میدان جنگ سے جوڑتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے فیصلوں اور کیریئر کے انتخاب میں ایک خاموش سی نفسیاتی رکاوٹ بن کر بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ صرف تلوار کے سامنے سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ سچ بولنے اور درست قدم اٹھانے سے کترانا بھی بزدلی ہے۔ چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس نقطے کو واضح کرتے ہیں کہ آخر بزدلی اور ایک عام فطری احتیاط میں کیا فرق ہے، کیونکہ دیکھیے ہم میں سے کوئی بھی خود کو بزدل ماننے کے لیے تیار تو نہیں ہوتا، ہم تو اسے بس حکمت عملی کا نام دیتے ہیں۔ یہ الجھن بہت عام ہے اور کلاسیکی علماء نے اس کا بڑا زبردست حل دیا ہے۔ عظیم فلسفی ابن مسکویہ نے بزدلی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان چیزوں سے ڈرنے کا نام ہے جن سے در حقیقت نہیں ڈرنا چاہیے۔ اچھا، یعنی دماغ خطرے کا ایک ایسا جھوٹا سائرن بجا رہا ہے جس کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں۔ اور اسی طرح مشہور ادیب الجاحظ کہتے ہیں کہ یہ محض خوف نہیں بلکہ خوف کے وقت ایک مکمل گھبراہٹ طاری ہو جانا اور محض انجام کے ڈر سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ اچھا، یعنی مسئلہ خطرے کا نہیں بلکہ ہمارے دماغ کے اس خطرے کو پروسیس کرنے کا ہے۔ وہ کام جو اخلاقی طور پر کرنا ضروری ہے، ہم محض اس نامعلوم خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ ہماری انسانی کمزوریاں بھی کیسی عجیب ہیں، استغفر اللہ۔ ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان خیالی خوفوں کی قید میں گزار دیتے ہیں جن کا وجود صرف ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور نفسیاتی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ ہمارے دماغ کے ایک حصے جسے گڈالا کہتے ہیں، اس کا ہائی جیک ہو جانا ہے۔ دماغ کا یہ حصہ ہمیں خطرے سے بچانے کے لیے بنا تھا، لیکن جب یہ بے قابو ہو جاتا ہے تو ہر چھوٹی چیز کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیتا ہے۔ اب اگر ہم اس سائنسی اور لغوی حقیقت سے ذرا آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ خالق کائنات اس رویے کو کس زاویے سے دیکھتا ہے تو معاملات بہت سنگین ہو جاتے ہیں۔ واقعی؟ جی، قرآن مجید اس رویے کو محض ایک جذباتی کمزوری نہیں بلکہ ایک سنگین روحانی بیماری کے طور پر پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ سورۃ الانفال کا حوالہ ہمارے ذرائع میں بہت نمایاں ہے، جہاں میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کو شدید غضب کا باعث بتایا گیا ہے۔ جی بالکل، الا یہ کہ وہ کوئی باقاعدہ جنگی حکمت عملی ہو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی جہاد اور شجاعت کی ترغیب دی گئی ہے، اس کا اصل مقصد بزدلی کی مذمت اور اس سے نکالنا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن اس سے بھی زیادہ گہرا نفسیاتی تجزیہ سورۃ الاحزاب میں ملتا ہے۔ جب مدینہ محاصرے میں تھا تو قرآن نے منافقین کی اندرونی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ انسانی نفسیات کا ایک شاہکار ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن بتاتا ہے کہ جب ان پر خوف طاری ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں اس طرح گول گول گھومنے لگتی ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو۔ ان کا اعصابی نظام مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھاگنے کے لیے بہانے تراشتے ہیں۔ ان کا مشہور بہانہ تھا اِنَّ بیوتنا عورتن، یعنی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں واپس جانے دیا جائے۔ ان کا یہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں والا بہانہ سن کر مجھے شدید حیرت ہوتی ہے کہ انسانی فطرت ہزاروں سال میں رتی برابر نہیں بدلی۔ بالکل نہیں۔ اگر آج کے کارپوریٹ کلچر یا معاشرتی رویوں کو دیکھیں تو ہم بالکل یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی غریب پر ظلم ہو رہا ہو یا دفتر میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو ہم آگے بڑھ کر حق بات نہیں کہتے۔
ہاں، ہم خاموش رہتے ہیں۔ ہمارا دماغ فوراً بہانہ تراشتا ہے کہ یار میرا اپنا کیریئر داؤ پر لگ جائے گا، یا میری اپنی فیملی ہے میں رسک نہیں لے سکتی، یا یہ ابھی میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب بہانے آج کے دور کے وہی غیر محفوظ ہیں ہی تو ہیں۔ ہم اپنے ضمیر کی موت کو عملیات پسندی کا نام دے کر خود کو تسلی دے لیتے ہیں۔ کمال کی تشبیہ دی ہے ویسے آپ نے۔ اور یہ خود فریبی بزدلی کی سب سے خطرناک شکل ہے، کیونکہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ بزدل ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت عقل مند اور محتاط ہے۔ قرآن دراصل اس پردے کو چاک کرتا ہے کہ یہ عقل مندی نہیں بلکہ اندرونی خوکھلا پن اور ایمان کی کمزوری ہے۔ واقعی جب ہم اپنے ہی تراشے ہوئے ان جدید بہانوں اور اس منافقانہ سوچ پر غور کرتے ہیں تو اندر تک ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، ہمیں روزمرہ زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے سمجھوتوں اور بہانوں سے واقعی پناہ مانگنی چاہیے جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ بے شک، اور اسی خطرے کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں ایک مستقل رہنمائی ملتی ہے۔ آپ باقاعدگی سے اپنی دعاؤں میں بزدلی، کاہلی اور قرض کے بوجھ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی آزادی چھین لیتی ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک انتہائی چشم کشا حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الولد مبخلۃ مجبنہ، جس کا مطلب ہے کہ انسان کی اولاد اسے بخیل اور بزدل بنا دیتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، لیکن ذرا رکیے، اولاد کا انسان کو بزدل اور بخیل بنا دینا، اگر ہم آج کے دنیا کے حساب سے دیکھیں تو کیا اپنے بچوں کے لیے پیسہ بچانا، ان کے مستقبل کی فکر کرنا اور ان کی خاطر خود کو خطرناک حالات سے دور رکھنا ایک ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے؟ ظاہری طور پر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ سوسائٹی تو اسے فائنینشل لٹریسی اور ذمہ داری کہتی ہے۔ ہم اچانک سے بچوں کی محبت میں کی جانے والی اس احتیاط کو ایک روحانی بیماری کیوں قرار دے رہے ہیں؟ یہ وہ باریک لکیر ہے جہاں آ کر اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اصل میں حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کی پرورش کے لیے وسائل جمع کرنا یا ان سے محبت کرنا غلط ہے۔ مسئلہ اس محبت کے غلو یعنی حد سے گزر جانے میں ہے۔ اچھا، غلو میں مسئلہ ہے۔ بالکل۔ جب انسان اپنے بچوں کے مستقبل کے نامعلوم اور خیالی خوف میں اس قدر مبتلا ہو جائے کہ وہ حق بات پر کھڑا ہونا چھوڑ دے، یا جب وہ اس ڈر سے اپنا مال اچھے کاموں میں خرچ کرنے سے رک جائے کہ کل کو میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو تب یہ ذمہ داری نہیں رہتی، یہ بزدلی اور بخل کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو گویا مسئلہ وہ خوف ہے جو درست کام کرنے سے روک دے۔ بالکل، اور اس پر امام ابن القیم رحمہ اللہ کا تجزیہ ہمارے ذرائع میں ایک ہیرے کی طرح چمکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اندر بدترین خصلتیں شاہ علیہ یعنی ایسا بخل جو انسان کو بہرار رکھے، اور جبن خالیہ یعنی ایسی بزدلی جو دل نکال کر رکھ دے، یہ دونوں ہیں۔ ابن القیم اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک انسان معاشرے کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دو ہی طریقوں سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کون کون سے طریقے؟ یا تو وہ اپنے مال کے ذریعے لوگوں کی مدد کرے، یا پھر اپنے جسم، اپنی صلاحیتوں اور اپنے وقت کے ذریعے۔ یہ تو ایک بہت ہی سادہ لیکن جامع اصول ہے۔ اب بخل کیا کرتا ہے؟ بخل اس انسان کو مال کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے مکمل طور پہ روک دیتا ہے، اور بزدلی اس انسان کو اپنے جسم، اپنی ہمت اور صلاحیتوں کے ذریعے کھڑا ہونے سے باز رکھتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب کیا نکلتا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس مال بھی ہے، صلاحیت بھی، اور وہ معاشرے کا ایک انتہائی کارآمد حصہ بن سکتا تھا، وہ ان دو بیماریوں کی وجہ سے ایک مفلوج اور غیر متعلقہ وجود بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ تو ایک المیہ ہے۔ ذرا سوچیں کہ انسان کے پاس تمام تر وسائل موجود ہوں، اس کے اندر کمال کی توانائیاں ہوں، لیکن محض ایک وہم، ایک نامعلوم ڈر اسے اپنے خول سے باہر ہی نہ آنے دے۔ بالکل۔ وہ زندگی بھر خود کو بچاتا رہے اور آخر میں بغیر کسی کو فائدہ پہنچائے دنیا سے چلا جائے۔ یہ روحانی بیماریاں انسان کو کتنا چھوٹا اور محدود کر دیتی ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو انسان کو زندگی کی حقیقی خوشیوں، سخاوت کی لذت اور کچھ بڑا کرنے کے اطمینان سے محروم کر کے ایک مسلسل گھٹن اور تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور اس گھٹن کا بدترین پہلو یہ ہے کہ انسان کو اس تکلیف کی عادت ہو جاتی ہے۔ وہ اس محدود اور بزدلانہ زندگی کو ہی زندگی کی اصل شکل سمجھنے لگتا ہے۔ استغفر اللہ، ایسی زندگی جس میں نہ دینے کا حوصلہ ہو اور نہ حق کے لیے کھڑے ہونے کی شجاعت، وہ زندہ رہنا نہیں، صرف سانس لیتے رہنا ہے۔
روحانی اور نفسیاتی نقصانات کا یہ پہلو تو واقعی اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب ہم ان ذرائع میں عربی ادب اور کلاسیکی ثقافت کے حصے پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بالکل مختلف رنگ نظر آتا ہے۔ ہاں، وہ ذرا مزاحیہ پہلو ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب انسان اندر سے اتنا کھوکھلا ہو جائے تو وہ اپنی اس خامی کو چھپانے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے نے اس رویے کو چھپانے والوں پر شدید اور مذاق خیز طنز کیا ہے۔ کلاسیکی معاشرے میں بزدلوں کے لیے جو القاب استعمال ہوئے وہ حیران کن حد تک تخلیقی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بزدلی ایک ایسی خامی ہے جو انسان خود سے بھی چھپانا چاہتا ہے، اور عربی ادب نے اس چھپانے کے عمل، اس خود فریبی کو ہی اپنا نشانہ بنایا ہے۔ جی، اور اس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ قول کتنا کمال کا ہے، جہاں وہ بزدلوں کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ان کے دل ان پرندوں کے دلوں جیسے ہوتے ہیں جو ہوا کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کیا زبردست منظر کشی ہے یہ! واقعی یعنی ذرا سی ہوا چلی، حالات تھوڑے سے تبدیل ہوئے اور ان کا دل پرندے کی طرح کانپنے لگا۔ اور وہ محاورہ جو عربوں میں مشہور تھا کہ بزدل کی لاٹھی ہمیشہ لمبی ہوتی ہے۔ اس محاورے کے پیچھے تو پوری ایک نفسیات کام کر رہی ہے۔ اچھا، لاٹھی لمبی رکھنے کا مقصد یہ قطعی نہیں کہ وہ دشمن کو مارنا چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دور سے ہی لاٹھی گھما کر دشمن کو ڈرا دے تاکہ اسے قریب جانے کا رسک نہ لینا پڑے۔ ارے واہ! اس کے اندر قربت و تصادم کی ہمت ہی نہیں ہوتی نا۔ اسی خود فریبی اور نفسیات پر کلاسیکی ادب میں کچھ ایسے مزاحیہ واقعات محفوظ ہیں جو آج بھی پڑھے جائیں تو انسان ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ابو حیات النمیری کا واقعہ ہی لے لیجئے۔ یہ وہ صاحب ہے نا جن کی تلوار کا باقاعدہ ایک خوفناک سا نام تھا؟ جی بالکل، ان کی تلوار کا نام تھا لعاب المنیہ، یعنی موت کا لعاب یا موت کی رال۔ ابو حیا باتیں بنانے میں بہت تیز تھا لیکن اندر سے انتہائی ڈرپوک۔ ہاں، ایک رات اس کے گھر کے صحن میں ایک آوارہ کتا گھس آیا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ شاید کوئی چور یا ڈاکو آ گیا ہے۔ اب فطری رد عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جا کر دیکھتا، بالکل، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی وہ مشہور تلوار نکالی، گھر کے وسط میں پورے جاہو جلال سے کھڑا ہو گیا اور اندھیرے میں دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اچھا، کہنے لگا، اے مجھ پر جرأت کرنے والے، تو نے اپنے لیے بدترین انجام چنا ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ باہر نکلا، ورنہ میری اس تلوار کے وار سے تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اف توبہ! وہ مسلسل چیختا رہا اور اس دوران وہ کتا چپکے سے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جب ابو حیا کو یقین ہو گیا کہ خطرہ ٹل گیا ہے اور اس نے دیکھا کہ وہ تو محض ایک کتا تھا جو باہر جا رہا ہے، تو بجائے اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہونے کے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تجھے مسخ کر کے کتا بنا دیا اور مجھے تجھے قتل کرنے کے گناہ سے بچا لیا۔ یہ کمال کی ڈھٹائی ہے ویسے، مطلب وہم کی بنیاد پر ہوائی فائرنگ کرنا، اور جب حقیقت سامنے آئے کہ چور نہیں کتا تھا تو یہ مان لینا کہ اس کی خوفناک دھمکیوں سے چور ڈر کر کتا بن گیا۔ یہ تو خود فریبی کی انتہا ہے۔ یہی تو بزدل کی نفسیات ہے۔ وہ اپنے خوف کا سامنا کرنے کے بجائے ایک جھوٹی اور خیالی دنیا بسا لیتا ہے جہاں وہ بہت بہادر ہوتا ہے۔ وہ اپنی کھوکھلی باتوں سے دراصل خود کو تسلی دے رہا ہوتا ہے۔ اور ذرا سوچے تو یہ کتنا المیہ ہے، انسان اپنے آپ سے اتنا بڑا جھوٹ بولے کہ اسے سچ لگنے لگے۔ ایسی کھوکھلی بہادری اور ایسے جھوٹے وہم جو انسان کو حقیقت کا سامنا ہی نہ کرنے دیں، واقعی افسوسناک ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں اپنے نفس کے ان دھوکوں اور اس قسم کی جھوٹی تسلیوں سے پناہ میں رکھے، کیونکہ یہ انسان کو سدھرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی۔ بالکل، اور اسی خود فریبی کی ایک اور شکل لالچ اور خوف کے تصادم میں نظر آتی ہے۔ عربی ادب میں ابو دلامہ کا کردار اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک جنگ کے دوران دشمن کی صفوں سے ایک انتہائی خوفناک اور تجربہ کار جنگجو نکلا۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ مسلمانوں کی صفوں سے 3 لوگ یکے بعد دیگرے اس کے مقابلے پر گئے اور مارے گئے۔ اب پورے لشکر پر خوف طاری تھا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس وقت کے حکمران نے یہ دیکھ کر اعلان کیا کہ جو شخص اس جنگجو کو شکست دے گا اسے 10,000 درہم کا بھاری انعام دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے ابو دلامہ کے اندر کا لالچی انسان فوراً جاگ اٹھا۔ اس حد تک جاگا کہ اس کا خوف تھوڑی دیر کے لیے دب گیا۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ 10,000 درہم کا سن کر مجھ پر یہ دنیا حقیر ہو گئی اور میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی۔ اچھا۔
وہ بڑے فخر اور تمطراق سے میدان میں نکلا، لیکن جیسے ہی وہ اس جنگجو کے قریب پہنچا اور اس نے اس کی سرخ، چمکتی اور غضبناک آنکھیں دیکھیں تو 10,000 درہم کا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے اس تیزی سے پلٹا اور سیدھا بھاگ کر اپنے لشکر کے ہجوم کے بیچوں بیچ جا کر چھپ گیا۔ لالچ اور خوف کی کیا زبردست جنگ ہے یہ۔ اور ایک وہ واقعہ جو اموی دور کا ہے، امیہ بن عبداللہ نامی ایک کمانڈر جو بحرین کے علاقے میں شکست کھا کر ایسا بھاگا کہ دن رات گھوڑا دوڑا کر صرف 3 دن میں بحرین سے بصرہ پہنچ گیا۔ اور بصرہ کے لوگوں نے اس کی اس شاندار رفتار کو بخشا نہیں۔ بالکل۔ جب وہ ہامتا کامتا بصرہ پہنچا تو ایک شخص نے اس کی اس بزدلی پر طنز کا ایسا نشتر چلایا جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ اس نے پاس آ کر کہا، اے محترم، آپ نے تو شہادت پانے کی پوری اور سچی کوشش کی، آپ تو جان لڑا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اسلام کو ابھی آپ کی اشد ضرورت ہے، اس لیے اس نے آپ کو شکست دے کر ہماری جان بچا لی۔ واہ، کیا طنز ہے! یہ طنز اس قدر شائستہ لیکن گہرا تھا کہ امیہ بن عبداللہ خود بول پڑا کہ تم سے بہتر میری اس حقیقت کو کسی نے بیان نہیں کیا۔ یہ واقعات ہمیں ہنساتے ضرور ہیں، لیکن اگر ہم ان سے ہٹ کر دوبارہ اس کے سنجیدہ نفسیاتی اور عملی پہلو کی طرف آئیں تو ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، پوچھئے۔ اگر ہم مان لیں کہ یہ بزدلی ہمارے دماغ کی ایک پیداوار ہے اور یہ اتنی بری چیز ہے، تو کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ آخر ایک بہادر شخص اور ایک بزدل شخص کے سوچنے کے انداز میں وہ کون سا ایسا فرق ہے جو ایک کو ڈٹ جانے پر مجبور کرتا ہے اور دوسرے کو راہ فرار اختیار کرنے پر؟ اس بنیادی فرق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی شاندار اور مختصر جملے میں سمو دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بزدل شخص میدان سے بھاگتا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جبکہ ایک بہادر شخص جب لڑتا ہے تو وہ اجنبیوں کے لیے بھی اپنی جان دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ دراصل مقصدیت یعنی پرپز کا فرق ہے۔ بزدل کے پاس اپنی ذات اور اپنی بقا کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جب انسان کسی عظیم مقصد سے جڑ جاتا ہے تو خوف خود بخود ثانوی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اور شجاعت کی اس نفسیات کو عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس تاریخی جملے سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے جو انہوں نے اپنے بستر مرگ پر کہا تھا؟ جی بالکل۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں تلوار، نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو۔ میں نے ہر جنگ میں موت کو تلاش کیا، لیکن دیکھو آج میں اپنے بستر پر ایک اونٹ کی طرح طبعی موت مر رہا ہوں۔ بزدلوں کی آنکھیں کبھی نہ سوئیں۔ کیا زبردست بات ہے! یہ قول اس پرانے محاورے کی عملی تفسیر ہے کہ بزدل کی موت اس کے اوپر سے آتی ہے، یعنی جتنا بھی ڈر لو، چھپ جاؤ، موت نے جس وقت اور جس جگہ آنا ہے وہیں آئے گی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں بزدلی کے باقاعدہ علاج کی طرف لے جاتا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ خطرے سے بچنا موت کو نہیں ٹال سکتا تو خوف بے معنی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں ابن مسکویہ نے بزدلی کا جو علاج تجویز کیا ہے وہ جدید سائیکالوجی سے اس قدر مشابہت رکھتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ واقعی انہوں نے کہا تھا کہ اگر بزدلی ہے تو خود کو جان بوجھ کر آہستہ آہستہ خوفناک حالات میں ڈالے۔ جی، مثال کے طور پر وہ تجویز کرتے ہیں کہ بپھرے ہوئے اور طوفانی سمندر میں سفر کرنے کی مشق کرو، یا اگر لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے تو مناظرے اور عوامی خطابت کے میدان میں اترو۔ یہ وہی ٹیکنیک ہے جسے آج کل کلینکل سائیکالوجی میں ایکسپوجر تھراپی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ جب ہم خود کو بار بار کسی خوفناک صورتحال کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہمارا دماغ، خاص طور پر ہمارا ایمبگڈلا، آہستہ آہستہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ یہ خطرہ جان لیوا نہیں ہے۔ دماغ کی ری وائرنگ ہو جاتی ہے اور وہ جھوٹے سائرن بجانا بند کر دیتا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ صدیوں پہلے کے علماء انسانی دماغ کے اس ری وائرنگ کے عمل کو کتنی گہرائی سے سمجھتے تھے۔ اور نفسیات ہی کی بات ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اصول سن کر تو میں حیران رہ گئی کہ وہ میدان جنگ میں دشمن کی نفسیات سے کیسے کھیلتے تھے۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے سے دگنے، طاقتور اور بڑے پہلوانوں کو کیسے گرا لیتے ہیں تو انہوں نے کمال کی بات کہی۔ فرمایا کہ جب میں دشمن کے سامنے جاتا ہوں تو میرا اپنا یقین مجھے بتاتا ہے کہ میں اسے مار دوں گا، اور اس کا اپنا خوف اسے بتاتا ہے کہ علی مجھے مار دے گا۔ اس طرح میں
اور اس دشمن کا اپنا خوف مل کر اس پر بھاری پڑ جاتے ہیں اور وہ ہار جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی غلبے کی وہ معراج ہے جہاں جنگ جسمانی سے زیادہ ذہنی ہو جاتی ہے۔ آپ کا اپنا یقین اور سامنے والے کا ڈر مل کر دو کی طاقت بن جاتے ہیں، لیکن اس سب کی بنیاد ایک ہی چیز پر ہے، اور وہ ہے موت کے ڈر کا نکلنا اور تقدیر پر غیر متزلزل ایمان۔ جب ہم یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ ہر شے کا زندگی اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، تبھی ہم غیر ضروری خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور تبھی بزدلی ہمارے دلوں میں گھر کرتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ دراصل ہمارے تقدیر پر ایمان کی کمزوری ہی ہے جو ہمیں قدم قدم پر خوفزدہ رکھتی ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ بے شک، موت کا بے جا خوف انسان کی صلاحیتوں کا سب سے بڑا قاتل ہے۔ جب تک یہ خوف دل میں بیٹھا رہے گا، انسان کبھی بھی ایک آزاد، باوقار اور بامقصد زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس تفصیلی جائزے میں ابن مسکویہ کی لغوی تعریف سے لے کر قرآنی آیات، احادیث کی روشنی، کلاسیکی ادب کے مزاحیہ کرداروں کی خود فریبی، اور پھر خالد بن ولید اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے نفسیاتی اصولوں تک کا سفر طے کیا ہے۔ اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ بزدلی محض کوئی وقتی گھبراہٹ یا محتاط رہنے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک گہری نفسیاتی اور روحانی زنجیر ہے جو انسان کے دماغ کو جکڑ لیتی ہے۔ یہ ہمیں زندگی کے بہترین موقعوں سے، کسی مظلوم کے کام آنے سے اور اپنے اعلیٰ ترین اخلاقی اور روحانی مقام تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ بالکل، اور شجاعت یا بہادری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کے اندر ڈر نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، یا وہ کسی مشین کی طرح اندھا دھند خطرات میں کودتا پھرے۔ ڈر تو ایک فطری جذبہ ہے۔ صحیح۔ اصل بہادری یہ ہے کہ انسان اپنی اندرونی القوت الغضبیہ، یعنی اپنے اندر موجود غصے، جذبے اور مزاحمت کی قدرتی طاقت کو پہچانے، اسے اپنے ارادے کے تابع کرے اور اسے صحیح سمت میں استعمال کرے۔ اسے معلوم ہو کہ کب خاموش رہنا واقعتاً حکمت ہے اور کب حق کے لیے سینہ سپر ہو جانا اس کا فرض ہے۔ یہ اعتدال، یہ توازن ہی تو وہ اصل کمال ہے جسے پانا سب سے مشکل ہے۔ آج کی اس گفتگو نے بزدلی کے تصور کو ایسے زاویوں سے دیکھنے پر مجبور کیا ہے جن پر ہم عموماً غور نہیں کرتے۔ بالکل۔ اور اب آخر میں اگر ہم ذرائع ابلاغ کی دی گئی اسے خاص تعریف کو سامنے رکھیں کہ حد الجبن الدن بالحیات، یعنی بزدلی کی آخری اور خطرناک ترین حد یہ ہے کہ انسان زندگی سے اور زندگی کی آرام دہ آسائشوں سے حد درجہ چپک جائے، بہت گہری بات ہے۔ تو ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال ہمارے سامنے ابھرتا ہے۔ اگر بزدلی کی اصل جڑ یہی ہے کہ ہم خود کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا ہمارا آج کا یہ ماڈرن معاشرہ ہمیں شعوری یا لاشعوری طور پر بزدل تو نہیں بنا رہا؟ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز کا مقصد ہمیں خطرات سے بچانا ہے۔ ہمیں جسمانی، جذباتی اور سماجی طور پر ہر قسم کے خطرے سے بچا کر ایک محفوظ کمفرٹ زون میں رکھنے کا جیسے ایک جنون سوار ہے۔ کیا ہم مکمل طور پر محفوظ، بے فکر اور آرام دہ رہنے کی اس انتھک کوشش میں درحقیقت وہ جینا تو نہیں بھول گئے جو کسی سچے مقصد کے لیے خطرہ مولنے میں پوشیدہ ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں اپنے طرز زندگی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہم موت اور خطرے کو زندگی سے اتنا مکمل طور پر خارج کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کوشش میں ہم زندگی کی اصل روح، اس کی حرارت اور اس کے اعلیٰ مقاصد کو ہی ختم کر بیٹھے ہیں؟ اور یہی وہ کڑا مقام ہے جہاں ہم سب کو رک کر اپنے اپنے گریبانوں میں اور اپنے فیصلوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا، استغفر اللہ، کہ کہیں ہم دنیا کی اس ظاہری سلامتی اور خود کو محفوظ رکھنے کی اندھی دوڑ میں اس زندگی کا وہ اصل عظیم مقصد تو نہیں کھو رہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی وہ مضبوطی، وہ بصیرت اور وہ حقیقی شجاعت عطا فرمائے جو ہمیں خوف کے بتوں کو توڑ کر سچائی اور اعلیٰ مقاصد کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہونا سکھائے۔